شان امام محمد رضا، شان امام محمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان اعلیٰ حضرت، آپ سب کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کا جشن ولادت مبارک ہو۔ 10 شوال المکرم تاریخ تھی جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی ولادت ہوئی، اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ دعوت اسلامی یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ شان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہم کچھ مدری پھول لیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں اپنی بات کا آغاز سیدھی جانب سے کروں گا۔ میرے سیدھی جانب شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب مدظل العالی تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک مختصر سے پورا میں ہر پہلو پر وہ بھی کھل کے گفتگو ہو جائے یہ بھی آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم کے کیا مفسر بھی تھے؟ کیونکہ باقاعدہ جیسے ایک تفسیر ہوتی ہے کسی کی کہ یہ تفسیر ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی اس طرح کی تفسیر نہیں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان تو ہے، لیکن ایک تفسیر کی جو کتاب ہوتی ہیں، جیسے صراط الجنان تفسیر کی کتاب ہے، اور بھی تفاسیر کی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی اس طرح تفسیر کی کتابیں نہیں ہیں، جلدیں نہیں ہیں۔ تو کیا اعلیٰ حضرت مفسر بھی تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً اسی طرح بن جاتا ہے کہ جیسے یہ پوچھا جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر تھے یا نہیں۔ اللہ، تو آپ کی کوئی تصنیف تو ہے نہیں آپ کی کہ آپ نے باقاعدہ کوئی کتاب لکھی ہو، لیکن حبر الامہ، امت کے عالم کبیر اور ترجمان الکتاب، ترجمان القرآن آپ کا لقب ہے۔ تو بات یہ ہے، ایک مفسر ہوتا ہے، ایک مصنف ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مصنف وہ ہے کہ جس نے کسی فن میں تصنیف کی ہے، اب وہ حدیث میں بھی ہو سکتی ہے، وہ تفسیر میں بھی ہو سکتی، وہ کسی اور موضوع پر بھی ہو سکتی، اور ہر مصنف اس شعبے کا وہ ٹائٹل لینے کا بھی حقدار ہو کہ جس میں اس نے تصنیف کیا، یہ ضروری نہیں۔ فقہ کے اندر اگر کوئی شخص فقہی کتاب لکھ دے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مفتی بھی ہے، وہ فقیہ بھی ہے۔ تو کتاب لکھنا جو ہے یہ اس فن کا جو مین ٹائٹل ہوتا ہے، یہ اس کے لیے دلیل نہیں بنتا۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس فن کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، جس علم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، خود اس کے جو اپنے اصول ہیں، جو اس کے اپنے ضوابط اور قواعد ہیں، جو اس کے اپنے اصول و کلیات ہیں، جو اس کے جزیات ہیں، جو اس فن کی مہارت ہے وہ کتنی حاصل ہے۔ تو یہ ایسے ہے کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام اعظم ہیں، فقیہ اعظم ہیں، لیکن آپ کے فقہ کے اندر کوئی بھی تصنیف نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، امام ابی یوسف علیہ رحمہ کی چند ایک ہیں، لیکن امام اعظم کی فقہ میں تصنیف کوئی نہیں ہے، لیکن آپ چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا مفسر ہونا، یعنی علم تفسیر سے واقف ہونا، علم تفسیر کے اندر جتنے علوم استعمال ہوتے ہیں ان سب پر آپ کو عبور حاصل ہونا۔
تو اس اعتبار سے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ رئیس المفسرین اور امیر المومنین فی التفسیر آپ کہہ لے، تو اس فن کے اعتبار سے جو آپ کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے۔ بلکہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک بڑا خوبصورت سوال ہوا ہے، پوچھا گیا کہ یہ جو تفسیر خازن لکھنے والے ہیں، علامہ خازن ہیں، علامہ بغوی وغیرہ ہیں، تو یہ کیا امام تفسیر ہیں؟ فرمایا کسی شعبے میں کتاب لکھ دینا اور چیز ہے، اور کسی شعبے میں امام ہونا اور چیز ہے۔ ہر تفسیر لکھنے والا تفسیر کا امام نہیں ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا قول حجت ہوتا ہے، جس کا قول دلیل ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا یہ معنی لیا ہے تو لہٰذا اس کا یہی معنی ہے، یا اس کا یہ بھی مستند معنی ہے۔ تو فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، تو یہ ہے آئمہ تفسیر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے بڑے آپ فقی، جتنے بڑے آپ محدث ہیں، اتنے بڑے ہی آپ مفسر بھی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جسٹ آپ کو وہ ٹائم نہیں ملا کہ جس کے اندر آپ تفسیر کے اوپر کام کر سکیں، اور وہ ضرورت زمانہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے جو خلفائے راشدین ہیں، تو خلفائے راشدین نے کوئی احادیث کے مجموعے تیار نہیں کیے، حالانکہ ان سے زیادہ حدیث کون جانتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیثیں کس کو پتہ ہوں گی کہ جو بچپن سے دوست تھے اور اعلان نبوت کے فوراً بعد مسلمان ہوئے، اول المسلمین ہیں صحابہ کرام میں، اور اس کے بعد سفر و حضر ساتھ ہے، ہجرت ساتھ ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام مبارکہ تک آپ کے ساتھ رہے۔ تو جتنا آپ نے سنا، بلکہ آپ کا حقیقت یہ ہے کہ جتنا آپ نے سنا ہے اتنا کسی بھی صحابی نے نہیں سنا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مکہ مکرمہ میں یہ تھا کہ روزانہ صبح و شام 2 مرتبہ صدیق اکبر کے گھر جایا کرتے تھے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اور مدینہ منورہ میں یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، باقی سب آ جاتے تھے، دوستیاں بیٹھی رہتی۔ تو جتنا آپ نے سنا اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا، لیکن حدیث کا مجموعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو علم تفسیر ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ تفسیر کے لیے جو علوم چاہیے، اعلیٰ حضرت کی ان علوم پر مہارت کیا تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 علوم لکھے کہ یہ 14 علوم جو ہے یہ کسی مفسر کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اگر وہ تفسیر میں کلام کرے گا وہ تفسیر کی بجائے تحریف کر سکتا ہے۔ اب وہ جو 14 علوم ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو علوم ہیں وہ کیا 14 ہیں؟ 50، 100 اور اس سے بھی زیادہ اس کی تعداد جو ہے وہ اب بیان کی جاتی ہے۔ جتنی علوم کی شاخیں سامنے آتی جا رہی ہیں اتنی اعلیٰ حضرت کے علوم کی وسعت جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ان علوم کے اوپر جو آپ کا مہارت تامہ اور آپ کا عبور ہے وہ نہایت اعلیٰ درجے کا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی مفسر کے کلام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی آیت کے معنی بیان کرنے میں، کسی موضوع پر آیا جمع کرنے میں، یا کسی ایک آیت کے معانی کو مفصل طور پہ بیان کرنے میں کسی شخص کی شان کیا ہے، اس کی علمیت کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جب یہ والی شان دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایسی نادر اور ایسی اعلیٰ پائے کی تحقیقات ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ نے کسی ایک آیت پر کلام کیا اور اس آیت کے بارے میں جو متقدمین اور متأخرین کے کلام تھے ان سب کا ماحصل اور اس میں جو راجح اور ارجح قول تھا وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ آپ کی جو ہے وہ آپ کی تصنیف ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ، تو سورہ ممتحنہ کی 2 آیات ہیں، ان کے بارے میں تفصیل ہے کفار سے تعلقات رکھنا کیسا۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو اس پر کلام ہے، میرے خیال میں 40-50 تفسیریں بھی اگر پڑھ لینا تو آخری نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ یعنی میں خاص اسی آیت کے حوالے سے یہ میں ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں کہ سارے مفسرین کا جو خلاصہ نکلتا ہے اس میں جو رفع تعارض ہے، جو اس میں رفع تضاد ہے، جو اس میں تناقض کو ختم کرنا ہے، جو اس کے بعد فائنل ایک بات کرنی ہے کہ بر سے مراد کیا ہے، اقساط سے کیا مراد ہے، اور مودت سے مراد کیا ہے، اجازت کی صورتیں کیا ہے، رخصت کی صورتیں کیا ہے، ممانت کس پہ محمول ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تو یوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کئی رسالے ہیں کہ جو کسی ایک آیت کی تفسیر پہ ہیں، اور اس پر پھر جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، جیسے ایک رسالہ ہے اولاد کے حقوق کے بارے میں۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ انشکر لی والی والدیک، یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اب وہ والدین کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟
اس کی تفصیل ہے، اسی میں والدین اور اولاد کے حقوق کا بیان ہے، اور وہ پورے کا پورا رسالہ 70 یا 80 حقوق اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، تو وہ اصل میں اسی شکر کے مختلف پہلو ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ استنباط و استخراج ہے قرآن پاک کی اس ایک آیت سے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور کتنی ہیں؟ تجلی الیقین کے اندر وہ آیت میثاق ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس آیت پر جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، کیا شاندار کلام ہے، کیا اس میں صرفی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، اور پھر اس میں جو تاکیدات کے اعتبار سے کلام ہے، تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا اس میں پتہ چلتا ہے کہ کیسی ہے۔ بلکہ میں نے ایک رسالہ اعلیٰ حضرت رحمہ کا دیکھا ہے، ریفرنس دیکھا ہے، اس کا اصل تو نہیں مل سکا، کہ سورہ فاتحہ میں شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سورہ فاتحہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان، تو ظاہری اعتبار سے تو اس پہ توجہ ڈالے تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ صراط الذین انعمت علیہم کے تحت بیان کیا جا سکے، لیکن جن کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کھول دیا ہے، اور جن کے سینے کا معاملہ وہ ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جن کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہوتے ہیں، تو جن کو وہ انشراح صدر حاصل ہے، اور جنہیں وہ نور قلبی حاصل ہے، اور جنہیں وہ حلاوت ایمانی نصیب ہے، وہ جب کسی آیت پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ جو اس سے اخذ کرتے ہیں، اس کا رنگ اور اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ شیخ محقق علی رحمہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور شیخ محقق جیسے بزرگ ایسے نہیں ہے کہ کسی خطیب نے ایسے نکتہ آفرینی کر دی، بلکہ ان کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے کلام کرتے، شیخ محقق ہے تو ان کا کلام اسی پائے کا ہے، اور اس پر جو انہوں نے آیتیں بیان کی ہیں، مثال کے طور پہ یہ آیت ہے مدارج النبوت کا خطبہ ہی ہے، اسی کے اندر فرماتے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اب یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اور اس کا جو معنی ہے، جو اس کا اول معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ لیکن اسی آیت کو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ اوصاف جیسے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، کہ آپ اول بھی ہیں، کہ اول نور آپ ہیں، اول تخلیق آپ ہیں، اول محبوب آپ ہیں، اول خلق آپ ہیں، اور اس کے علاوہ اور آپ کی جو اولیت کی عظمتیں ہیں، قیامت کے دن اپنی قبر انور سے باہر تشریف لانا، سب سے پہلے شفاعت کرنا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا، جنت میں سب سے پہلے جانا، اللہ سے سب سے پہلے ہم کلام ہونا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سجدہ کرنا، یہ ساری اولیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ آخر بھی آپ ہیں، آخری نبی آپ ہیں، آخری کتاب آپ کی ہے، آخری شریعت آپ کی ہے، آخری مسجد جو کسی نبی نے بنائی وہ آپ کی مسجد ہے، اور آخری امت جو ہے وہ آپ کی امت ہے، تو آپ آخر بھی ہیں۔ ظاہر بھی ہیں کہ جانور بھی آپ کو جانتے، پرندے جانتے، پہاڑ جانتے، پتھر جانتے، بادل جانتے، درخت جانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے۔ تو اب آپ ظاہر ہیں کہ سب پہ ظاہر ہیں۔ تبھی چاند کو اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا، بادل کو اشارہ کیا برسنا شروع ہو گیا، احد پہاڑ پہ جو ہے وہ ٹھوکر ماری، اس کا زلزلہ جاتا رہا، درخت کو اشارہ کیا چلتا ہوا آ گیا، اور جو ہے وہ کسی پیالے کے اندر اپنا دست مبارک رکھا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو آپ ظاہر بھی ہیں، آپ باطن بھی ہیں۔ باطن ایسے ہیں کہ آپ کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ کی ساری شانیں، ساری عظمتیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود آپ کے دن رات آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام، بلکہ تمام فرشتے، ایون کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا 24,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آنا جانا ہوا، سفر معراج میں جو ساتھ تھے، ملائکہ مقربین، حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا قریب سے دیکھنے کے باوجود بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتے۔ آپ کی جو حقیقت ہے، جو آپ کا حقیقی مقام و مرتبہ ہے، وہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب آپ اسی اعتبار سے باطن میں ہر شے کو جانتے بھی ہیں، ہر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے وہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں جو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی روشنی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، تو اب وہ ہمارے سامنے تو پتہ چلے کہ اس میں الحمد سے سرکار کی شان کیسے ہے، کہ الحمد سے ظاہراً تو جیسے اگر ہم غور کریں تو بنتی ہے کہ حامد سرکار ہے، محمود سرکار ہے، محمد سرکار ہے۔ شیخ محقق نے جو فرمایا
جو اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی، وہی نا سر، وہی اب اول وہی آخر، وہی وہ اس کے بارے میں، وہ اس آیت مبارکہ کے اعتبار، وہی ہے اول وہی آخر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، تو وہ والا کلام۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا جو کلام ہے تو وہی ہے کہ حمد کے اعتبار سے دیکھیں تو حامد آپ ہیں، محمود آپ ہیں، مقام محمود آپ کا ہے، محمد آپ ہیں، الذی یحمد حمدا بعد حمد، بار بار جس کی حمد کی جائے۔ نام محمد والا آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا محمد ہے۔ یہی وہ نام ہے جو عرش کے پایوں پہ لکھا گیا، یہی وہ نام ہے جو حوروں کی آنکھوں پہ لکھا گیا، یہی وہ نام ہے جو غلمان کے سینوں پہ لکھا گیا، یہی وہ نام ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا گیا، جو اس کے برتنوں پہ لکھا گیا، جس سے جو ہے وہ کائنات کے اندر رنگ ہے، اور جس کی وجہ سے کائنات کا قیام ہے اور قوام ہے اور بقا ہے۔ تو اب اسی حمد سے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے پتہ نہیں کیا نکالے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن، اور جس طرح مفسر قرآن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور جو اس کے تعلق سے ابھی ہم نے مفتی محمد قاسم صاحب سے باتیں سنی، یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو علمیت ہے اور قرآن کریم کے تعلق سے ہے، اور فتاوی رضویہ میں جا بجا اگر ہم دیکھتے تو کئی جگہوں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کریم کی آیات کو بیان کرنے کے بعد جو ان کی تفاسیر لکھی ہیں، جو ان کی وضاحتیں لکھی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ کال کی طرف چلتے ہیں، پھر مفتی علی اصغر صاحب سے معلومات لیتے ہیں کچھ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے۔ سگے عطار محمد بلال رضا عطاری مدنی چنگ سٹی سے عرض کر رہا ہوں، میری طرف سے بہت آفتاب قادریت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جشن ولادت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں دعوت اسلامی کو پھلتا پھولتا اور مدینے کے سدا بہار پھولوں کی طرح ہمیشہ کھلتا رکھے۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت پیکر سنت مخزن عظمت اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی کال دیں۔ محمد فاروق صدیقی کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی احسان صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم حدیث کے خدمات کے بارے میں بیان فرما دیجیے، اور مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ المعاملات میں جو آپ کی خدمات ہیں ان کے بارے میں مختصراً بیان فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں۔ فقہ المعاملات کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی خدمات۔ فقہ کے کئی شعبے ہیں، جیسے عبادات ہے، وراثت و ترکہ ہے، معاشرت ہے، اس میں نکاح طلاق وغیرہ معاشرت میں آ جاتے ہیں۔ لین دین فقہ المعاملات کے اس میں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے بطور ایک عالم دین، بطور ایک مفتی اسلام کے، یعنی کوئی بھی ایک عالم دین جب ہوتا ہے، ایک تو جیسے امام مسجد ہے، لوگ اس سے بھی آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو دارالفتہ میں بیٹھتا ہے، فتاویٰ اس سے پوچھتے ہیں، فتاویٰ کے کتب سے مراجعت کر کے لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بیان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام عالم نہیں، عام مفتی نہیں، بلکہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو لوگوں کو اس دور کے اندر جو مسائل درپیش تھے، علامہ شامی لکھتے ہیں کم ترک الاولون الاخرین، کہ ہمیشہ یہ ریت رہی ہے کہ پہلے والے لوگ بعد والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس جملے کے دو معنی ہیں، ایک معنی میں نے بیان کیا، ہر زمانے میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں، حلال و حرام کے تعلق سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور علماء حیران ہوتے ہیں کہ کیا اس کا جواب دیا جائے، یہ مسئلہ تو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ تو جب سے پہیہ ایجاد ہوا، لین دین کے مسائل کو پر لگ گئے، یعنی فیکٹریاں، کارخانے، کمپنیاں، نت نئے کاروبار کے طریقے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ ہم جس دور جدید میں رہ رہے ہیں، اس کی ترقی کا آغاز ہے۔ اس زمانے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، لین دین کے مسائل۔ مثلا ہمارے آج کے دور کا ایک مسئلہ ہے شخص قانونی کا مسئلہ، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی افراد لین دین کرتے ہیں یا کمپنیاں بھی کر سکتی ہیں۔ آج کے علماء کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ مجلس تحقیقات شرعیہ نے بھی اس پر ایک
موقف اپنایا خوب تحقیقات کے بعد کہ جناب شخص قانونی کا وجود ہے، بہت سارے فقہی احکامات اس پر مرتب ہوں گے، لیکن تقریباً 100 سال پہلے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحتاً تو کوئی اس پر کلام نہیں کیا تھا، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاک خانہ جب ایجاد ہوا اور منی آرڈر کا لین دین شروع ہوا اور ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے درپیش ہوا کہ یہ جو منی آرڈر کا معاملہ ہے یہ سود ہے یا جائز ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس طور پر درپیش ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسے سود قرار دے رہے ہیں، آپ اس کی فقہی تطبیقات بیان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اجارہ ہے، ایک سروس ہے، ڈاک خانہ ایک اجیر مشترک کی دکان ہے، ہاں کچھ فقہی اشکالات آ سکتے ہیں، اس اشکال کو حل کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا، تاوان کے یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ تطبیق ہے، اور نتیجہ بیان کیا کہ بالکل اگر رقم گم بھی ہو جاتی ہے اور زمان یا تاوان لیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش موجود ہے، پورا ایک حل بیان کیا۔ لیکن اس پورے حل کے نتیجے میں آج سے پہلے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ جس نے ایک سسٹم پر کلام کیا ہو، یعنی ڈاک خانہ ایک چین تھا نا، پورا ہر شہر میں پھیلا ہوا ایک سسٹم ہے، ایک جدید دور کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے وجود کو تسلیم کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص جا کے منی آرڈر کا لین دین کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ فرد تو ادارے کا نمائندہ ہے، تو شخص قانونی کا جو مسئلہ علماء میں اتنا زیر بحث تھا وہ تو وہاں 100 سال پہلے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ایک طرح سے بیان کر چکے ہیں۔ نوٹ ایجاد ہوتا ہے، اس کے پیچھے اختلاف آراء، اور پھر امام اہل سنت کا کفر الفقہ الفاہم لکھنا، پھر جناب چینی کے مسئلے کو لے کر لوگوں کا جو ہے وہ عجیب و غریب سوالات کرنا۔ آج کا جو ایک سلگتا ہوا ٹاپک ہے وہ ہے حلال فوڈ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحقیق اس پر قلم بند فرماتے ہیں چینی کے مسئلے پر کہ جناب ہڈیوں سے وہ کشید کی جاتی ہے اور ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، اور تو پھر حلت و حرمت کے مسائل، اور ہڈیوں سے چکنائی غائب ہو گئی تو وہ حرام کیسے ہو سکتی ہیں، اور یعنی دو ہی بڑے مسئلے ہیں آج کے دور میں، ایک فائنینس اور ایک حلال فوڈ۔ ان دونوں مسائل پر 100 سال پہلے جو آپ نے کام کیا ہے لوگ حیران ہیں، اس دور میں اتنا بڑا کام۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نوٹ جب ایجاد ہوا اتنے سوالات تھے کہ کیا علماء عرب اور کیا علماء عجم دونوں حیران ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ کاغذ کا نوٹ، اسے رسید کہیں گے، پرچی کہیں گے، کاغذ کا نوٹ، جب کاغذ کا نوٹ ایجاد ہوا حوالہ کہیں گے۔ وہ نوٹ تو ان کو جی، جب یہ نوٹ نکلی روپیز کاغذ، یعنی جو لوگ انڈیا سے مائیگریٹ کر آئے تھے وہ تو سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کے پاس، یعنی روپیہ جب کہا جاتا ہے باہر شریعت میں، روپیہ جو کہا جاتا ہے اس سے مراد چاندی کا روپیہ ہوتا ہے، اور جب نوٹ کہا جاتا ہے تو یہ کاغذی کرنسی مراد ہوتی ہے۔ چلن موجود تھا وہاں پر، تو نیا نوٹ آیا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفل الفقہ الفاہم لکھ کر تمام سوالوں کے جواب دیے، اور یہ کتاب علماء مکہ کے سوالات کے جوابات میں لکھی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ المعاملات ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ماشاءاللہ اس موضوع پر تحقیق کر چکے ہیں، جو آج اس تحقیق کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی ایک بہت سارا علم چاہیے۔ کسب حلال پر پورا رسالہ موجود ہے کہ ذرائع آمدنی کے تعلق سے کیا احکامات ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، اور پھر جو دیگر رسائل میں جو کلام ہے آپ کا فقہ المعاملات کے تعلق سے وہ جدا گانا ہے۔ شرح حدیث اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح حدیث کے حوالے سے یا خدمات حدیث کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تمہیدی اور ایک تفصیلی دونوں گفتگو تو مفتی صاحب نے فرما دی ماشاءاللہ کہ اصل جو چیز ہے بنیادی اعتبار سے وہ تو صلاحیت کا ہونا ہے، اور دوسری بات جو مفتی صاحب نے بیان کی جس کا ایک اہم ترین رخ تھا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلاف کی طرح اہم فل اہم، یعنی جو چیز زیادہ اہم ہوتی تھی اس کی طرف زیادہ آپ کی توجہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مقصود کوئی کتابوں کا ڈھیر لگانا ہو اور آپ کا مقصود کوئی بہت بڑی بڑی شروحات، بہت بڑی بڑی تفاسیر لکھنا ہو، حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو اس کی قدرت دی تھی کہ اگر آپ چاہتے تو آج تک کی سب سے بڑی تفسیر لکھ ڈالتے، آپ چاہتے تو آج تک کی سب سے بڑی شرح حدیث
حدیث کے اوپر سب سے بڑی شرح لکھ ڈالتے، بلکہ ہوا بھی کہ جب آپ سے والضحیٰ کی آپ نے تفسیر لکھنا شروع کی، جب آپ سے کہا گیا کہ آپ تفسیر لکھیں، تو آپ نے ایک بات یہ بیان کی کہ میں نے اس کے چند آیات کی تفسیر لکھنا شروع کی تو اتنے اجزاء، یعنی کئی سو اجزاء اس پر آپ نے لکھ ڈالے. کہا اتنا وقت میں کہاں سے لے کر آؤں؟ اور یعنی آپ کو اس بات کی قدرت حاصل تھی کہ اگر آپ چاہتے تو یہ بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی شروحات آپ لکھ سکتے تھے. لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ ایک مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے، ان کے لیے آسانی فراہم کرنا، اور جس چیز کی ان کو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا. جیسے اس وقت کی ریکوائرمنٹس میں سے یہ فقہ المعاملات والا معاملہ ہو گیا، یا اسی طرح عقائد کی باتیں ہو گئیں. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے تھے، دوسرا یہ کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احادیث طیبہ کی شروحات بھی موجود ہیں، یعنی لیکن وہ اس کا انداز کیا ہے، وہ عام جو شارحین حدیث ہوتے ہیں یا مفسرین قرآن ہوتے ہیں یا دیگر افراد ہوتے ہیں، اس انداز میں اعلیٰ حضرت کا کام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ آپ کا جداگانہ انداز ہوتا تھا. یعنی عام طور پہ اگر ہم شروحات حدیث دیکھتے ہیں، حدیث کی شروحات کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ پچھلی بہت ساری شروحات کو پیش نظر رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے مواد کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، جس سے ایک نئی شرح جو ہے وہ وجود کے اندر آ جاتی ہے، کچھ نئی باتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عموماً آپ جب کتاب پڑھتے تھے تو اسی وقت اس کتاب کے اوپر تعلیقات لکھنا شروع کر دیتے، یعنی اس کے اوپر آپ نکات لکھنا شروع کر دیتے، نکتے لکھنا شروع کر دیتے کہ اس مقام پہ اگر مصنف نے، کتاب لکھنے والے نے یہ بات لکھی ہے تو یہاں پر اس بات کی حاجت ہے کہ پڑھنے والے کو یہاں پر اس بات کا شبہ ہو سکتا ہے، کوئی اس کو اشکال ہو سکتا ہے، کوئی اس کے ذہن کے اندر بات آ سکتی ہے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو وہاں پر لکھ دیا کرتے تھے. عام شارحین کی طرح، عام حاشیہ لکھنے والوں کی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز نہیں تھا. اور اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں کہ اسپیس کو پور کر دیتے یا مسنگز بعض جگہ پہ مسنگز ہوتی ہیں، لیکن بعض جگہ پہ تشریحات ہوتی ہیں. وہ پھر وہ شرح کے تقریباً 30 کے قریب اصول ہوتے ہیں. کسی مشکل لفظ کا معنی بیان کرنا، یا وہی ہے کہ کسی جگہ دوسرا لفظ آنا چاہیے تھا، اسے بہتر لفظ آنا چاہیے تھا، کہ وہ بلاغت کا نقطہ بیان کر دیا، یا اس پر کسی نے کلام کیا ہوا ہے، اگر لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ بات آتی ہو تو اسی طرح ایسے نکات کے جو عام طور پہ دوسروں کے ذہن میں نہیں آتے اور امت کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا پڑھنے والوں کو اس سے ایک اچھی چیز معلوم ہوتی ہے. جیسے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت سارے کلمی جو مخطوطات ہوتے ہیں، نسخے وہ موجود ہیں. تو امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فن حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب المقاصد الحسنہ کے نام سے لکھی ہے، جو اس فن کی یعنی مشہور حدیثوں کے اوپر ایک مشہور کتاب ہے. اس میں ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی انہوں نے نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اہل نار کو دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں. اچھا، اب اس کے معارض، اس کے اپوزٹ ایک اور حدیث مبارکہ جو اس سے ٹکراتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام سخاوی نے نقل کی المقاصد الحسنہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اہل جنت کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی. تو امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں میں تطبیق بیان کی. تطبیق یعنی دونوں میں بیان کیا کہ کوئی ٹکراؤ نہیں آپس کے اندر. وہ کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو اہل نار کی اکثریت بیان کی ہے یہ ابتدا کے اعتبار سے، شروع کے اعتبار سے، کہ شروع میں جن کو سزا ہوگی پھر اس کے بعد اللہ پاک ان کو معاف فرما کے جنت کے اندر داخل کر دے گا. تو یوں اہل نار کی اکثریت بھی عورتوں کی ہوئی اور اہل جنت کی اکثریت بھی عورتوں کی ہوئی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ دو خوبصورت نقطے بیان کیے کہ آپ نے فرمایا اس کی حاجت ہی نہیں رہے گی. آپ نے فرمایا کہ عورتیں جس طرح اہل ایمان میں زیادہ ہیں اسی طرح کفار کے اندر بھی زیادہ ہیں. جو کافر عورتیں ہیں ان کی تعداد ان کے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، جس طرح اہل ایمان کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو وہاں جس اکثریت کی بات ہو رہی ہے وہ کفار عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں جنت والوں کی بات ہو رہی ہے تو وہاں مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو یوں دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. دوسری بات آپ نے خوبصورت یہ بیان کی کہ عورت جو ہوتی ہے وہ جس طرح دنیا کی عورت ہے اسی طرح جنت کی عورت ہے. حور جو ہے وہ بھی عورت ہے. تو اگر ہم ان دونوں کو پیش نظر رکھیں گے تو اس تعداد کے اعتبار سے عورتوں کی تعداد یہ مردوں کے مقابلے میں جنت کے اندر بھی زیادہ ہو جائے گی. یہ ایک نقطہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ جو
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آپ اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں اور بھی ڈیٹیل ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے کہ جب کوئی شرح لکھتا ہے یا کوئی اس طرح تعلیقات لکھتا ہے، حاشیہ لکھتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ جو لکھنے والے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو وسیع النظر کہا جاتا ہے، وسیع المطالعہ کہا جاتا ہے، جن کا مطالعہ انتہائی وسیع ہوتا ہے. اور بعض ان میں وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دقت نظری زیادہ ہوتی ہے، یعنی مطالعے کے بعض اوقات مطالعہ بہت کثیر ہے، بہت زیادہ مطالعہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس مطالعے کے ذریعے وہ باریک باریک نقطے بھی نکال لیں، پوائنٹس بھی اس کے اندر نکال لیں، یہ لازمی نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ. لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر دقت نظری بھی پائی جاتی ہے. اس کی مثال بھی علماء نے بیان کی ہے، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑا نام ہے ان کا، بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے اور علوم میں بھی ہیں. اور دوسرا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ سیوطی کا اگر آپس میں تقابل کیا جائے، دیکھا جائے دونوں کو کہ کون بڑا عالم ہے، تو علماء نے یہاں یہ بیان کیا کہ اگر آپ وسعت نظری کے اعتبار سے، وسعت مطالعہ کے اعتبار سے دیکھیں کہ کس کا مطالعہ وسیع ہے، تو آپ کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ ابن حجر عسقلانی پر فوقیت ان کی نظر آئے گی آپ کو کہ وہ فائق ہیں ان کے اوپر. لیکن اگر آپ دقت نظری کے اعتبار سے دیکھیں کہ حدیث کے پوائنٹس بیان کرنا، جس کو اجتہاد کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی باتیں بیان کرنا کہ جو پچھلوں نے بیان نہ کی ہوں، نئی نئی باتیں لے کر آنا اس کے اندر، یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن بعض ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس میں ایک سر فہرست نام جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے کہ وہ وسعت علمی بھی ہے، کثیر المطالعہ ہیں، اتنا مطالعہ ہے کہ خود آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ حدیث کی کون کون سی کتابیں آپ کے مطالعے میں رہتی ہیں، تو آپ نے 50 کی قریب کتابیں جو ٹھگا ٹھگ بتا دی کہ یہ کتابیں تو فقیر کے عام مطالعے کے اندر رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کتابیں بھی مطالعے کے اندر رہتی ہیں. تو مطالعہ اس قدر وسیع، اور پھر جو دقت نظری ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، تو چونکہ آپ فقیہ ہیں، فقہ کے ماہر ہیں، تو جو فقیہ ہوتا ہے اس کی نظر بنسبت محدث کے، علم حدیث کے ماہر کے مقابلے میں جو فقہ کے اندر ماہر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یوں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ دونوں چیزیں حاصل تھیں. اسی بنیاد پر آپ نے چھوٹے چھوٹے نقطے، چند لائنیں مختلف کتابوں پر لکھی ہیں. سیاہ ستہ میں تقریباً سبھی پر آپ کے حاشیے موجود ہیں اور کتابوں پر موجود ہیں، لیکن وہ نقطے چھوٹے چھوٹے سے ایسے ہیں جو بڑی بڑی عبارتوں کو حل کر دیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، آپ نے تفسیر کے تعلق سے بیان فرمایا، مفتی علی اصغر صاحب نے تحقیق اور فقاہت اور فقی جو اعلیٰ حضرت کی جو نظر تھی، اور اعلیٰ حضرت نے جس طرح مسائل کو نکالا اور جو ایک تحقیقی باتیں لکھی جو 100 سال پہلے لکھی، آج بھی مطلب کہ لوگ اس کو پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. ہمارے مفتی حسان صاحب نے حدیث پاک، اس پر نظر، شرح، مطالعہ، ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک سننے والا اس کو کیا میسج جاتا ہے؟ یعنی کہ وہ تفسیر کے تعلق سے، مطالعے کے تعلق سے، مطالعے کو بھی پڑھنا، کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین، یا اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، جو اس طرح سننے کے بعد ان کو ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم سے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تو بات ہی کچھ تھی، واقعی باتیں کچھ اور تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ہم بزرگوں کا جب بھی ایام مناتے ہیں، اس میں ایک ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے کرنے، میرے سیکھنے، میرے سمجھنے کے عقیدت کا بڑھنا، محبت کا بڑھنا، احترام کا بڑھنا، ان کی طرف الفت کا بڑھنا، ان کی پیروی کی طرف ہمارا آنا، یہ سب اپنی جگہ پر بہت ہی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مجھے ایٹ لیسٹ اپنی پریکٹیکل لائف میں، یا میں اگر کسی فیلڈ میں ہوں تو مجھے کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اوورآل اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ جو، تو اس میں وقت، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے تھے، اور اتنا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی کو ویسے تھکن بھی لگ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں کیسے ایک انسان اپنے اندر اختیار کر سکتا ہے، یا اس کا کچھ حصہ اختیار کر سکتا ہے؟ ایسے بنیادی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اس طرح کی جو کمالات ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. جیسے پہلے نمبر پر تو ہوتا ہے کہ خود کسی آدمی کا قوت حافظہ کیسا، جتنا حافظہ اس کا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اس کے پاس ذخیرہ علم ہوگا.
تو حافظہ جو ہے یہ کسی بھی شے کو یاد رکھنے کے اندر فائدہ دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے ذہانت. ذہانت وہ ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھا جاتا ہے, فوری طور پہ ان کی گہرائی تک پہنچا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے محنت, کہ حافظہ ہے, ذہانت ہے, لیکن اس کے ساتھ محنت ضروری. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حافظہ اور ذہانت کی بنیاد پر ہی کوئی آدمی بہت کچھ کر لے. محنت جو ہے وہ اس کا لازمی جز ہے, ورنہ دنیا میں بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے جو ہے وہ حافظے والے گزرے ہیں, لیکن انہوں نے محنت نہیں کی. تو پھر اس حافظے کی اور ذہانت کی جو نا وہ دو چار مثالیں تو دی جا سکتی کہ ایسا تھا, ویسا تھا, جیسا تھا, تیسا تھا, لیکن اس سے آگے وہ نہیں ہو سکتا نا, یعنی کہ اس سے کوئی افادیت اس کی کچھ نہیں ہوتی. تو محنت ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ محنت کی جائے تو جس جگہ کرنی ہے, جس ڈھنگ سے کرنی ہے, اس انداز کے اندر کی جائے. مجھے بادشاہ ہارون رشید علیہ رحمہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. ان کے سامنے کسی آدمی کو پیش کیا گیا, اس کے پاس ایک کمال تھا اور بڑا زبردست کمال تھا. کمال یہ تھا کہ سامنے وہ جو ہے نا وہ ایک سوئی رکھتا تھا اور یوں جو ہے نا ایک سوئی مارتا تھا, تو وہ سوئی اس کے سوراخ میں سے گزر جاتی تھی. تو بظاہر تو ایک عقل میں نہ آنے والی بات ہے, جب وہ کر دیتا تھا, اس کا نشانہ اتنا پختہ ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ 10 دینار انعام کے طور پہ دیے جائیں اور ساتھ میں 10 درے مارے جائیں اس کے, یعنی 10 جوتے مارے جائیں اس کے, یہ یوں سمجھ لیں. پوچھا کہ بھی یہ کیوں؟ فرمایا کہ 10 دینار یعنی سونے کے سکے تو اس کے کمال کی وجہ سے, اور 10 جوتے اور درے اس لیے کہ یہ حرکت کیا کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے تو کسی ڈھنگ کے کام کے اندر اس کو استعمال کرے. تو حافظہ ہو, ذہانت ہو, اب بجائے اس کے کہ اس سے فلموں کے نام یاد کرے اور اس سے گانے یاد کرے اور اس سے کچھ پوچھا جائے تو وہ بتا دے جی فلاں فلم کا گانا ہے اور فلاں جگہ پکچرائز کیا, اگر یہ ہوا وہ ہوا, اس کی جگہ جو کرنے کا کام ہے وہاں پر اس کو استعمال کرے. تو لہذا محنت ہو اور اپنی ڈھنگ کی جگہ پر محنت کی جائے. اور اب وہ جو ڈھنگ کی محنت ہوتی ہے اس کا ایک لازمی جز ہوتا ہے کہ وقت کی قدر کرنا. وقت کی قدر کیے بغیر محنت ہو نہیں سکتی. وقت کو صحیح مینج کرنے کا نام ہی اصل میں محنت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو کہاں استعمال کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ ساری خوبیاں جو ہیں یہ علی وجہ الکمال تھی. آپ کا حافظہ, تو حافظہ ایسا کہ وہ جو کتاب ہے تنقیح فتاوی حامدیہ 2 جلدوں میں کتاب ہے, آپ نے ایک رات کے اندر مطالعہ فرمائی اور نیکسٹ ڈے آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ اس کی جو عبارت ہے اگر اس کا حوالہ دینا ہوگا تو چند سال تک تو میں حوالہ بھی اس کا دے دوں گا, عبارت بھی نقل کر دوں گا, اور جہاں تک مسائل کا تعلق ہے کہ اس میں جائز ناجائز حلال حرام کیا اسے قرار دیا گیا ہے تو وہ تو پوری زندگی کے لیے یاد ہو گیا. قرآن مجید جو ہے وہ آپ نے مغرب سے عشاء تک اتنے وقت کے اندر آپ نے 30 دن کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. اور کتنی ہی فقہی کتابیں ایسی تھی کہ جن کا آپ کو یوں یاد ہوتا تھا کہ فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر اوپر کر کے اتنی سطر کے اوپر یہ عبارت آئے گی. تو یہ حافظہ ہے. ذہانت وہ ہے جو انہوں نے بیان کی ہے کہ ذہانت یہ ہے کہ کسی بھی شے کو جمع کر کے اس سے نتیجہ نکالنا, یا کسی ایک شے کو پھیلا کر اس سے استدلال اور استنباط کرنا. تو یہ جو تفقع ہے یہ اس ذہانت کے اندر آتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو ذہانت ہے وہ نظر آتی ہے آپ کی کتابوں کی روشنی میں کہ جب بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ایک عام سی چیز ہے, یعنی اگر جیسے کسی اچھے عالم سے پوچھا جائے تو شاید وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے, اس پر کچھ دلائل دے دے گا, لیکن دلائل جس انداز میں اعلیٰ حضرت دیتے ہیں اور جس علو شان کے ساتھ, بلندی شان کے ساتھ دیتے ہیں, اس کا رنگ ہی کچھ جدا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے مکہ مکرمہ میں سوال کیا گیا علم غیب کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہونے کے دلائل کیا ہیں, اور اس پر جو منکرین علم غیب ہے وہ آیات پیش کرتے ہیں, تو اس کا کیا جواب ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. یہ کتاب آپ نے چند گھنٹوں میں لکھی, چند گھنٹوں میں یہ کتاب لکھی. بیمار بھی تھے اعلیٰ حضرت اس وقت؟ جی, حالت بیماری کی حالت میں چند گھنٹوں میں, یعنی مکہ مکرمہ میں حالت سفر میں, جبکہ کتاب بھی کوئی پاس نہیں تھی. وہ سفر میں حج پہ جاتے ہوئے بندہ لائبریری تو ساتھ نہیں لے کے جاتا, اس زمانے میں آئی پیڈ تو تھا نہیں, نہ والا موبائل تھا. تو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ کتاب لکھی, اور اس کتاب کو جب اگلے دن جو گورنر مکہ تھا اس کے سامنے پڑھ کے سنایا گیا تو اس نے, اس گورنر مکہ جو ہے اس نے کہا کہ سبحان اللہ, خدا اپنے نبی کو عطا کرتا ہے لوگ انکار کرتے ہیں, یعنی خدا علم غیب عطا کرتا ہے لوگ انکار کرتے ہیں. اچھا, اور جو علماء جنہوں نے وہ سنا
بڑے بڑے علماء کہ جو کوئی شافعی جو ہے وہ فقہ کا بہت بڑا عالم، کوئی حنبلی نام تھے۔ فقی نا ان کے نام ہے، وہ کہتے تھے کہ اس کتاب سے وہ علوم ظاہر ہوئے ہیں کہ جو ہماری نظروں سے نہیں گزرے تھے، اور یہ چند گھنٹوں میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ کتاب، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اگر میں دعوی سے کہوں نا کہ آپ یہ کتاب 100 درس نظامی سے فارغ ہونے والے تازہ جو بھی فارغ ہوئے نا درس نظامی پڑھ کے 100 علماء کو لائن میں بٹھا دیں اور سب کو ایک ایک کاپی دے دیں، اور سب سے یہ کہیں کہ ایک دن میں نہیں، ایک پورے ہفتے کے اندر پوری کتاب سمجھ کے بتا دے اس میں لکھا گیا، پوری کتاب کو سمجھ کے بیان 100 علماء نہیں کر سکیں گے۔ وہ اتنی دقت نظری پہ، اس اعلیٰ درجے کی ذہانت پہ، اس اعلیٰ درجے کے تفقع پر مشتمل ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ جو علم غیب کی ہے، اس کی شرح میں جو منطق و فلسفہ کو قرآن کے تابع کر کے اور اس کا غلام بنا کر جو شرح و بس کے ساتھ کلام کیا ہے، اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ کمال ہے۔ تو یہ ہے ذہانت، کہ ذہانت کے ذریعے کہاں سے کہاں تک جو ہے نا وہ دلائل کو پہنچا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علی الرحمہ کی کتاب ہے سبحان الصبح، بہت شاندار بڑی علمی کتاب ہے، اور یہ تو 100 کی ابھی میں نے بات کی تھا نا، 100 کو بٹھا کے سمجھا دیں، یہ اگر 2-4 ہزار کو بھی بٹھا کے سمجھا دیں گے یہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اتنی مشکل کتاب ہے علم عقائد کی، علم الکلام کی۔ اس میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اللہ تعالیٰ کے صدق پہ، سچ پہ، سچا ہونے پہ، اللہ کے کلام میں کذب نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا، جھوٹ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام نے، اس پر وہ پوری وہ کتاب ہے۔ اور اس میں جو دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ دلائل بیان فرمائے، اور فرمایا کہ یہ دلائل وہ ہیں جو آج تک کے ماضی کے سارے علماء نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے اپنے دلائل آگے شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو دلائل ہیں ان کی تعداد پچھلے 1300 سال کے علماء کے دلائل کی تعداد کے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ مفتی صاحب، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی جگہوں پر میں نے فتاوی رضویہ میں دیکھا ہے کہ اللہ کریم کے وجہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ جو باتیں یہاں لکھی ہیں یہ اس کے سوا کہیں اور نہ پائی جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ لکھا بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے ہی یہ لکھا ہے، مگر یہ بات جو یہاں لکھی ہے وہ کسی اور جگہ نہ پائی جائے گی۔ تو یہ اس کو کیا اعلیٰ حضرت کی طرف اس طرح کی ان قلبوں پر اور اعلیٰ حضرت کی قلم پر ایسا کیا ایسی چیز آ جاتی تھی؟ دیکھیے اللہ کا فضل ہے نا، فضل وہ چیز ہوتی ہے جو دیگر سے ممتاز ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، پانچوں ایک ہی جیسے اوصاف کے حامل ہیں، تو کون سی چیز ان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرے گی؟ اللہ کا جب فضل ہوتا ہے، کسی پر علم کے اعتبار سے فضل ہوتا ہے، کسی پر عمل کے اعتبار سے فضل ہوتا ہے، کسی پر اسرار کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اس اعتبار سے فضل ہوتا ہے۔ فضل کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے علماء کے فضائل قرآن میں بیان کیے ہیں، اور علماء کے فضائل جب قرآن میں بیان کیے ہیں تو انہیں خاشعین قرار دیا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے یہ لوگ ہیں۔ علماء کا ایک خاصہ اور امتیاز یہ ہے کہ وہ ہادی ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ عالم 1000 کیا لاکھ پائے جاتے ہیں معاشرے میں، جیسا کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جو امتیازات عطا ہوئے ذہانت کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے، ہر ایک کو تو عطا نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو علمی تفوق ہے کہ اسی موضوع پر بہت ساروں نے لکھا، لیکن ایک حد تک لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا تو کچھ اور بھی لکھا جو کسی نے نہیں لکھا تھا۔ تو یہ شرح صدر کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک عالم کی جو شان ہے ہادی ہونا اور مصلح ہونا، بہت سارے علماء پیدا ہوئے ہیں، روز ہر ایک کا دن اس اہتمام سے تو نہیں منایا جاتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ کا وہ فضل ہے جو آپ پر عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی بنایا، رہنما بنایا، مصلح بنایا۔ کس اعتبار سے؟ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ عالم بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک مسجد کا امام بھی عالم ہے، مدرسے میں پڑھانے والا مدرس بھی عالم ہے، ایک مسند افتاء پر بیٹھا ہوا مفتی بھی ایک بڑا عالم ہے، ایک شہر کا قاضی اسلام جو کہلاتا ہے وہ ایک بڑا عالم ہے۔ لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل عطا فرمایا کہ بہت سارے امتیازات آپ کی ذات میں جمع ہو گئے۔
یعنی علمی تفوق آپ کو حاصل ہے، پتہ نہیں کتنے علوم پر مہارت آپ کو حاصل ہے، ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ لوگوں کے نفس پر ہے. یعنی کسی بھی رہنما کے آپ خواص کو تلاش کریں گے کہ بھی یہ شخص ایک قوم کا لیڈر ہے، اس کے پیچھے قوم چل رہی ہے، اس کے اندر کیا ایسی بات پائی گئی ہوگی؟ ایک بات یہ پائی جائے گی کہ وہ قوم کے حالات پر ادراک رکھتا ہوگا، مزاج کو بھی سمجھتا مزاج کو سمجھتا ہوگا، حالات کو، ابتری کو، ترقی کو، تنزلی کو، تمام چیزوں کو جانتا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر تنزلی ہے یا خامی ہے یا کوتاہی ہے، اس کی کڑن ملے گی اس کی گفتگو میں. اعلیٰ حضرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جگہ جگہ پر کڑن کا اظہار فرماتے ہیں. کئی فرماتے ہیں علماء پر سستی غالب ہے، یعنی پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے. کہیں فرماتے ہیں کہ لوگ پیسہ اڑا رہے ہیں. یعنی ایک جگہ لکھا آپ نے، یعنی اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہ تھی مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان غریب تھے اور پیسہ تھا بھی تو مقدموں میں صرف کر رہے ہیں، اسراف میں صرف کر رہے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ ایک چھٹانک تانبے کی گھڑی منگواتے ہیں یورپ سے اور اس کے بدلے میں ایک پاؤ چاندی دے دیتے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کڑن ہے آپ کی. اسی طریقے سے آپ کی یہ کڑن جو ہے فقاہت کے تعلق سے کہ جناب 2 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں ہم فقیہ ہیں، حالانکہ یہ اغلاط فقاہت تو یہ ہوتی ہے. یعنی آپ کی کڑن علوم کے تعلق سے، آپ کی کڑن عوام کے تعلق سے، تدبیر فلاح رسالہ لکھ کر اس کڑن کا اظہار ہی نہیں، علاج بھی فرمایا. پھر اصل چیز ہے علاج. یعنی آپ اگر رہنما ہیں، علاج بھی دے رہے ہیں. رہنما کس اعتبار سے بنے کہ آپ نے قوم کو کفر سے، گمراہی سے، ارتداد سے بچایا ہے. یعنی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مطلب علامہ شامی کی فقاہت دیکھیں تو خاتم المحققین کہلاتے ہیں. شیخ محقق کو دیکھیں تو پتہ نہیں اپنے زمانے کے خاتم المحققین حدیث کے اعتبار سے کہلاتے ہیں. بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن ہر عالم ایسا نہیں گزرا کہ وہ رہنما اور قائد بھی رہا ہو اور پوری قوم اس کے پیچھے ہو. اگر یہ رہنمائی نہ کرتا تو قوم ہلاک ہو جاتی. یعنی فتنہ انکار ختم نبوت آپ کے دور میں ہے. وہاں کے ہنود ہندو وہ تحریک چلا رہے تھے، فکری طور پر لوگوں کو قائل کر رہے تھے کہ ہندو ہو جاؤ، بت پرست ہو جاؤ. یہ فتنہ آپ کے دور میں ہے، اس کے خلاف آپ کتاب لکھتے ہیں. یعنی سب سے جتنے بھی فتنے اس دور کے اندر ہیں ان کی اکائی کیا ہے؟ فکر سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. قادیانی اگر اٹھا تو اس نے ایک فکر دی، ختم نبوت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے جناب، یہ 5 رسالے لکھتے ہیں آپ، مسلمانوں کے فکر کو مضبوط کرتے ہیں، اس کے دلائل سے بچاتے ہیں. توہین رسالت موجود ہے، اس کے مقابل میں لوگوں کو آپ بیدار کرتے ہیں. اے مصطفیٰ کریم کی بھولی بھالی بھیڑو، یہ کہہ کر تو آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ لیا جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی تحریک، ایک بہت بڑی تنظیم اور ایک بہت بڑا ادارہ تھے، اور مطلب کہ یہ ایک مطلب کیا کہتے ہیں ون مین آرمی. مفتی صاحب جی 1 مین آرمی بھی کہتے ہیں، اور ایک جامع العلوم والفنون بھی کہتے ہیں، اور ایک اگر اصطلاحی لفظ اگر اس کے لیے لینا چاہیں تو وہ لفظ ہوتا ہے امت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ آپ ایک امت ہیں. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے. تو اس کے بہت ساری توجیحات ہیں، اس میں سے ایک توجیح یہ ہے، ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ ایک امت کے اندر جتنے اوصاف اور جتنے کمالات ہوتے ہیں وہ آپ کی ذات میں جمع تھے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں ایک کائنات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتنی خوبیاں جمع فرما دیتا ہے. ویسے تو ہر انسان عالم صغیر ہے، اس کے اندر پورا جہان ہے، امام غزالی علیہ رحمہ اس پر بیان فرمایا. لیکن یہ ہے کہ اضافی کمالات کی موجودگی اور پھر ان کے اظہار اور ظہور کے اعتبار سے وہ ایک جدا چیز ہو جاتی. دوسرا سر یہ جو آپ فرما رہے تھے نا، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے یہ جو الفاظ مبارکہ ہیں کہ یہ علم اتنی سطروں میں کسی اور جگہ نہیں ملے گا، تو یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کا وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ بھی کلام ہے نا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. تو اس کا جو بنیادی تعلق ہے نا وہ 2-3 چیزوں کے ساتھ ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اپنے رب کے احسان کا، نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر احسان کیا ہے تو اسے بیان کرو کہ میرے رب کا میرے اوپر یہ کرم ہے، میرے رب کا یہ میرے اوپر فضل ہے۔ تو اس لیے آپ کے الفاظ یہی ہوتے ہیں، للہ المنت والفضل والاحسان والکرم والرحمت، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ ایک تو اس آیت کے حکم پہ عمل ہوتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، یہ اس کو بیان ہوتا ہے۔ اسی سے ایک مستفاد حدیث بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس بندے پر وہ نعمت نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیسا کرم کیا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک چیز بیان کی ہے۔ اب اگر ہم نارملی پڑھیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ پچھلوں نے کتنے دلائل دیے تھے، اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد کتنے دیے ہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کے بیان سے پتہ چلے گا، کیونکہ ہمارا تو ایسا علم نہیں ہے کہ ہم نے پچھلوں کا بھی استیاب اور احاطہ کیا ہوا اور اب اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھ کے بیان کر دیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا بیان جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس بندے پہ رب کی کیسی نعمت ہے، پچھلا کتنا بیان کرتے ہیں، بندے پر رب کا کیسا فضل ہے۔ تیسری بات یہ ہے، قرآن پاک کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے حبیب تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ تو یہ جو بیان ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل پہ اس فرحت کا اظہار ہے۔ ایک فرحت ہے اترانے کے معنی میں کہ بندہ اکڑتا پھرے، وہ منع ہے، لا تفرح، اللہ تعالیٰ فرح والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک یہ فرح ہے کہ جو رب کے فضل پہ نظر رکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس کا بیان فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ علماء کے لیے یہ ہمارے جو فقہا ہیں، محدثین ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اپنی وضاحت علماء والی رکھیں تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، وہ لوگوں کے ساتھ اپنا علم ظاہر کریں تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے نا، فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ وہ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا، اور لوگوں کی نظر میں ان کی قدر پیدا ہوگی۔ اس لیے ان کو یہ ہے کہ وہ اپنا لباس بھی ایسا رکھیں کہ لوگوں کی نظر میں وہ لباس باوقار ہونا چاہیے۔ کو عاجزی کے طور پہ سادہ اختیار کرے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اس انداز کے اندر کرے۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے فرمان پڑھا، محدث اعظم مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اپنے طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جوتے بڑے اعلیٰ قسم کے پہنا کرو تاکہ دنیا داروں کی نظر تمہارے جوتوں پہ رہے، تمہارے پاؤں پہ رہے، قدموں میں رہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو انداز ہے اس میں بیسیکلی وہ اظہار فضل ہے، وہ تحدیث نعمت ہے، وہ فرح و سرور کا اظہار ہے، اور وہ لوگوں کو یہ کہ لوگوں کا رجوع اس کی طرف بڑھے۔ اسی پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جیسے کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرنا منع ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو منہ پہ تعریف کرے تو تم کہو کہ تمہارے منہ میں خاک، اس کے منہ میں خاک ڈال دو۔ تو وہ کیا ہے کہ منہ پہ تعریف کریں گے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، لیکن اکابر علماء کے سامنے، مشائخ اعظام کے سامنے، بڑے بڑے پیروں کے سامنے ان کی منقبتیں پڑھی جاتی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے یہ سوال ہوا کہ بھئی تعریف کرنے والے کو تو منع کرنے کا حکم ہے، تو یہ سامنے بیٹھ کے جو تعریفیں کی جاتی ہیں یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ایک آدمی اس لیے تعریف سن رہا ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کا نفس بھی پھولتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور لوگوں میں واہ واہ بھی ہو جاتی ہے، یہ سخت مذموم ہے، یہ ناجائز و حرام تک جا سکتا ہے جھوٹی تعریف کی صورت میں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ اس لیے سن رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کا رجوع ہوگا اس کی طرف اور انہیں ہدایت ملے گی۔ جو علی اصغر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ہادی ہونا جو ہے، ہادی ہونا وہ وصف ہے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے گا تو ہدایت پائیں گے نا۔ تو ان باتوں کے ذریعے اس منصب ہدایت کا ایک قسم کا اظہار ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے پھر لوگ متوجہ، جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی وقت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک انہیں خصوصیات بھی ایسی عطا فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے لوگوں کے کئی ظاہری و باطنی کام بھی ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کے روحانی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں کیا کروڑوں لوگ ہیں، پاک و ہند، بنگلہ، افریقہ، کہاں سے آپ سے مراجعت ہوا کرتی تھی۔ ایک شخصیت ہے جو آپ لفظ لے کے چلے تھے، ون مین آرمی، بوٹی گیا کیا ہے نا، ون مین آرمی، اب بڑی شخصیت، ساؤتھ افریقہ میں جہاں سے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، سوال کیے جاتے تھے۔ آپ خود لکھتے ہیں چائنا کا ذکر کیا، افریقہ کا ذکر کیا، امریکہ کا ذکر کیا، برما، بنگلہ، سندھ، ہند، فتاوا افریقہ تو لکھا ہی اس کے سوالوں میں، ٹرانسوال علاقے کا نام ہے۔ اس میں پھر ایک چیز اور جو مفتی صاحب نے اتنے ساری باتیں بیان کی اور یہ جو جملہ آپ نے بیان کیا، تو علم چونکہ ایک نور ہے، جو حقیقی علم ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے،
تو اعلیٰ حضرت کا یہ تمام کا تمام بیان کرنے کے بعد آپ کو اس کے اندر تکبر نظر نہیں آئے گا. جو نور الہی ہے علم، وہ مورث ہوتا ہے اخلاق حسنہ کا، اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تفوق جس انداز میں، آپ کی فوقیت جس انداز میں ظاہر فرمائی مفتی صاحب نے پچھلے علماء کے اوپر کہ اتنے سارے دلائل ان کے، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس نے دگنے بیان فرمائے. اسی طرح جو حسن التعمم آپ کا رسالہ ہے تیمم کی تعریف کے اوپر، تو وہ پوری فتاوی رضویہ کی ایک جلد بنتی ہے کن کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے. کیا بات یہ تیمم کی بات ہے، تیمم کے پر اتنی زیادہ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے باتیں بیان کی، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے انداز سے آپ کو ادنا سا شائبہ بھی یہ نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ ان میں سے کسی کے اوپر تفوق کو ظاہر کر رہے ہوں. آپ کا ایک جملہ تو مشہور ہے کہ آپ کہتے ہیں تطفل، کہ یہ میں ایک بچکانہ بات کر رہا ہوں، انداز آپ یہ اپناتے ہیں اپنا، یعنی تطفل میرا ہے یہ ہے، یعنی میں بچوں والے انداز میں ان علماء کے اوپر بات کر رہا ہوں. حالانکہ وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جو فائنل ہوتی ہے، وہ اعلیٰ کا عقول ہوتا ہے. وہ تطفل کا معنی بیسیکلی یوں بنتا ہے، میں تھوڑا سا واضح کر دوں. تطفل کا مطلب ہوتا ہے بچے کے سامنے بڑے کی کوئی بات ایسی آ گئی کہ جو وہ ذرا صحیح کر کے بیان کر رہا ہے. بچگانا تو خود ہی غلط ہو جاتی ہے نا، تو وہ بات جو بڑے کی بچے کے سامنے ایسی آ گئی کہ بچہ اس کی تصحیح کر دیتا ہے، ایسی عاجزی کے طور پر یہ. اس پہ پھر دوسرا کہ جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تقریب التہذیب کے اوپر کلام لکھا ہے، تعلیقات لکھی ہیں آپ نے. تو اس پر علامہ احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے چند باتیں بڑی خوبصورت بیان کی. ایک بات آپ نے یہ بیان کی کہ سب سے بڑا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کے اوپر کسی کا کلام کرنا، کہ جو ان کی اسماء و رجال کے اندر مہارت ہے اس کے اوپر کسی کا کلام کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر اس بڑی بات کے ساتھ یہ ہے کہ بندہ جب اتنی بڑی ہستی پر کلام کر رہا ہے، ان کے بات کے اوپر ان کا ایک طرح سے جواب دے رہا ہے اور رد کر رہا ہے، اس میں ادب و احترام کو برقرار رکھنا یہ عام طور پہ ایک مشکل امر ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو چونکہ حقیقی علم حاصل تھا، نور الہی حاصل تھا، تو اس وجہ سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اتنے زیادہ تعقبات ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ دلائل ہونے کے باوجود، آپ کو کبھی بھی پچھلے علماء کے اوپر اس انداز کی تنقید نہیں ملے گی کہ جن سے ان کی تنقیص ہوتی ہو، ان کی شان میں کسی طرح کی کمی ہوتی ہے. ادب تو ایسا، ادب تو پھر اعلیٰ حضرت تو سکھا گئے نا. ادب تو سکھانے والے نا، خواہ وہ علماء ہیں یا مشائخ. مجھے یاد ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہی مشائخ کا ایک قول منقول ہے جس پر کوئی کلام ہے نا، کوئی اعتراض بنتا ہے، تو اس پر جیسے کسی کو کہا گیا کہ بھئی یہ دیکھیں اتنے بڑے بزرگ نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے کوئی ایسا جملہ بول دیا کہ اٹھا کے پھینک دو اس جملے کو. تو اعلیٰ حضرت علامہ نے اس پر فرمایا کہ فقیر کا انداز یہ نہیں ہے، فقیر کی روش یہ نہیں ہے، حتی الامکان کلام علماء کا صحیح محمل، صحیح معنی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی توجیحات بیان کی، یعنی اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس پر اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے. ادب جو ہے یہ تو دین کی بنیاد ہے نا. اور بلکہ ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت علامہ نے فرمایا ہے کہ جیسے ویسے تو یہ ہے نا کہ جو نماز نہیں پڑھے ولی نہیں، یہ بڑی واضح. اسی طرح جو ظاہراً خلاف شرع کام کرے ولی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود بعض ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جن سے ایسی چیزیں منقول ہیں، ثابت ہیں کہ جو ظاہراً خلاف شرع ہیں. تو اعلیٰ حضرت علامہ نے وہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ اصحاب معرفت کہ جن کی معرفت اولیاء کے درمیان مسلم ہے، اگر ان سے کوئی ایسی شے منقول ہو تو وہاں زبان کو روک کے رکھا جائے گا، وہاں اعتراض نہیں کریں گے. ہم عام ماحول میں دیکھیں گے ہمیں زید عمر بکر نظر آیا، خلاف شرع کام کرتا ہے، ولی ہونے کا دعویٰ کرتا، ہم انکار کر دیں گے کہ نہیں بھی شریعت کے خلاف چلنے والا جو ولی نہیں ہو سکتا. بے علم نتواں خدا را شناخت، جاہل آدمی جو ہے وہ خدا کو پہچان نہیں سکتا، اور بے عمل آدمی کبھی ولی نہیں بن سکتا. لیکن اب ایسی کوئی بات آپ کو مل جائے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو وہاں کوئی ایسا کلام نہیں کریں گے کہ نہیں بھئی یہ تو جنا غلط ہے تو غلط ہے بھائی، ایسا نہیں. وہاں پر فرمایا یا تو اس کا کوئی صحیح معنی نکالنے کی کوشش کریں یا خاموشی اختیار کریں. پیر کے حقوق میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جی یہ پیر کے حقوق کے اندر بھی ہے کہ وہاں خاموشی اختیار کریں گے.
اب اسی میں یہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ، کتنے اولیاء کرام ہیں جن کی شطحیات ہوتی ہیں، وہ کلام کے جس کا معنی ظاہراً بڑا سخت اور سنگین ہوتا ہے، لیکن وہاں سکوت کیا جاتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کس جنا وہ سوچ کے اندر اور کس عالم کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس کی حکم نہیں لگ سکتا۔ تو ادب جو ہے نا اعلیٰ حضرت رحمہ نے، جو حسن بھائی بات کر رہے ہیں کہ علماء کا اتنا سارا کلام بیان کرنے، اس پہ نقص وارد کرنے، اس کی جو ہے وہ اس کا متبادل دینے کے باوجود ان علماء کے حوالے سے کبھی کلام نہیں کیا، کیونکہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا نام ہی ادب کا ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ الطریقۃ کلہ ادب، طریقت تصوف نام ہی ادب کا ہے۔ ادب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ادب کا معنی ہوتا ہے طریقہ، طریقہ سے مراد ہے جو صوفیہ کے طریقے ہیں، تلاوت قرآن اور اتباع سنت اور عقل حلال اور حرام سے بچنا، غیبت سے بچنا، ایذا نہ پہنچانا، ایک یہ ہے آداب۔ اور ایک ادب کا معنی وہ تعظیم، ادب اور تعظیم۔ تو ادب اور تعظیم سے جو منزلیں طے ہوتی ہیں، ادب اور تعظیم عشق کے ساتھ جڑتے ہیں، اور عشق کی ایک چھلانگ بندے کو وہاں پہنچاتی ہے کہ جہاں علم کے گھوڑے نہیں پہنچ پاتے۔ کیا بات ہے، تو ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی باتیں کی جائیں میرا خیال ہے یہ کم ہی کم رہیں گی۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے بڑی تحدیث نعمت کے طور پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے حسد سے پاک رکھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات کی کہ اللہ پاک نے مجھے حسد سے پاک رکھا ہے، تو پھر اس کی دلائل بھی خوب دی اعلیٰ حضرت علیہ رحمان، اگلی لائنوں میں لیے کہ حسد بندہ کس سے کرے گا؟ مال و دولت اس کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت یا اہمیت تو ہے نہیں، تو اب جس کو مال و دولت ملا تو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اسے حسد کروں۔ اچھا، رہا بات علم، تو جو بہتر اور اچھے علماء ملے، اہل علم ملے، تو میں نے ان کے فضائل بیان کیے اور ان کی تاریخیں بیان کی ہیں، جس کے اوپر میری کتاب الاستمداد علی اجیال الارتداد، یہ مطلب ہے جہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمان بھائی صاحب یہ وہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ تو میرا امجد مجد کا پکا، اس سے کچکچاتے یہ ہیں۔ تو یہ جو پورا ہے نا، یہ 250 کے قریب اشعار ہیں، یہ اس کے اندر تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ یہ ایک تو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حسد سے پاک رکھا ہے، کہ مجھے اللہ نے حسد سے بچایا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، اس کے رب کا کرم ہے کہ وہ مجھے چاہیے نہیں جو ان کے پاس ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کی تو میں تاریخ بیان کرتا ہوں، میری کتابیں۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نے خود ہی فرمایا کہ طبیعت، ضعف اور مصروفیت جس کی وجہ سے میں مطلب کہ لوگوں سے مل جل نہیں رکھ پاتا یا ان کو وقت نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے مجھے لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یہ تکبر ہو گیا ہے۔ تو تکبر کہاں سے ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت نے تکبر کی بھی نفی کی ہے کہ یہ صرف اچھا اب مفتی صاحب یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جو خوبصورت بیان کیا کہ لوگ اس کو تکبر کا نام دے رہے ہیں۔ اب مصروف آدمی کے پاس اگر وقت نہیں ہوتا، وہ وقت نہیں دے پاتا، رپلائی نہیں کر پاتا، فون نہیں اٹھا پاتا، آپ اس کو ٹائم مانگو تو کہے گا کہ یار معذرت چاہتا ہوں یہ سب، تو وہ اگلا بول دے یار اس کو بڑا غرور ہو گیا، جب اس کے بھائی یہ نہیں تھا تو بڑا مطلب کہ ملتا تھا بیٹھ کے دودھ پتی پیتے تھے بھائی روڈ پر، اور اب یار جناب کے پاس مطلب کہ فون اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو ایک عام آدمی کسی کے بارے میں ٹھا کر کے حکم لگا دیتا ہے کہ یار یہ متکبر ہو گیا، تکبر ہو گیا ہے، اس کو کس طرح سمجھائیں گے؟ ایسے بات یہ ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں یا جس جگہ پہ کوئی مصروف آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، دوسرا آدمی وہاں نہیں ہوتا، جب وہ وہاں نہیں ہے نا تو اس کو وہ چیز ہی نظر نہیں آتا۔ وہ عید پہ بچوں کا پروگرام تھا تو اس میں ایک بڑا خوبصورت انہوں نے تصویر دکھائی۔ اس تصویر میں یہ تھا کہ ایک آدمی ایک چوٹی کے اوپر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹرافی ہے، نیچے لوگ کھڑے ہیں، یہ چٹان یوں ہے، اور یہاں جو لوگ کھڑے نا تو وہ اس کی ٹرافی دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از ٹو ایزی، یہ تو بہت آسان ہے کامیابی حاصل کرنا، ٹرافی پکڑنا، بلندی پہ چڑھنا۔ لیکن جہاں وہ کھڑا ہے نا اس کے پیچھے راستہ یوں ہے، اور وہاں پتھر بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں اور روڑے بھی ہیں، اور وہ سب پہ چلتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ اس کے پاؤں کبھی کانٹے سے لہو لہان ہوئے، کبھی پتھروں سے ٹکرائے، کبھی کنکر چبھے اس میں، اور وہ پاؤں لہو لہان کر کے وہاں پہنچا۔ یہاں والے جو لوگ ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں دیٹ از ٹو ایزی، یہ تو بہت آسان ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بندہ نیچے کھڑا ہے نا وہ اوپر والے کے پیچھے کی منزل کو جان نہیں سکتا
کہ وہ کیسے گزر کے کہاں Sacrifices پہنچا، کیا کیے اس نے کیا 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 ہے. تو ہمارا جو ہے نا وہ اوور آل ہمارے ہاں چونکہ حسن زن کی کمی بہت ہی زیادہ ہے، یعنی کہ حسن زن، حسن کلام اور حسن کام تینوں ہی کم ہیں. کام بھی اچھے کرنے کی کمی ہے، کلام بھی اچھا کرنے کی کمی ہے، گمان بھی اچھا کرنے کی کمی ہے. تو بد کلامی، بد زبانی اور بد کامی، بد گمانی یہ ہمارے یہاں چونکہ بڑی کثرت سے ہے، تو اس لیے ایک ایک کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسی جگہ پہ وہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ پھیری اس کی طرف لیا ہے جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا. اللہ کو راضی کرنے میں بندہ لگ جائے اور مخلوق کی بلا وجہ کی رضا کی کوشش اس کی طرف نہ جائے. ویسے کوشش ہونی چاہیے کہ مخلوق کو خوش کرے. ارضائے خلق یعنی لوگوں کو راضی کرنا اپنے حسن اخلاق سے، اپنی مسکراہٹ سے، پیچھے بھی رب کی رضا ہے نا. جی جی. تو وہ جو ہے نا مخلوق کو خوش کرنا، تو فرمایا کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عبادت ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کریں. لیکن اگر لوگوں کی خوشی رب کی خوشی قربان کر کے ہے تو پھر نہیں، پھر رب کی خوشی پہ لوگوں کی خوشی کو قربان کیا جائے گا، لوگوں کی خوشیوں کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو رب کو ایک سجدہ اور رب کی ایک رضا ہزاروں رضاؤں اور ہزاروں سجدوں سے آدمی کو نجات دے دیتی ہے. تو حسن زن رکھنا چاہیے. منقبت سنائیں اعلیٰ حضرت کی محمود بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا. اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا. تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد
مرشد آپ کا حشر تک جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا حشر تک جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا ہے امام محمد رضا، فیض کا دریا بہایا ہے امام محمد رضا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا ہے، بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا ہے، بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ ہے امام محمد رضا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ ہے امام محمد رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ایک بار ایک نواب صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے اپنی چھڑی مسجد میں اس انداز سے پھینکی کہ جس سے آواز ہوئی، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مسجد میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، اور آپ نے اتنی زور سے چھڑی پھینکی جس سے اتنی آواز ہوئی، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے انہیں نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کرنے کی کوشش فرمائی۔ اس پر جو نواب صاحب تھے انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیکی کی دعوت کا انداز، کہ جب آپ نے اپنے سامنے ایک ایسا عمل کرتے دیکھا کہ جس کے تعلق سے کرنے والے کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کو برائی سے منع کرنا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کام بخوبی کیا ہے، سامنے بھی کیا، تحریر کے ذریعے بھی کیا، اپنے اشعار کے ذریعے بھی کیا، اور مختلف انداز سے آپ یہ کام کرتے رہے۔ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر چلنا ہے، کہ یہ تعلیمات انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات دلائیں گی۔ جیسے آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مفسر ہونے، قرآن کو جس انداز سے آپ نے اس کی تفسیر کو بیان کیا، شرح حدیث کو جس طرح آپ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی، فقہات و اعلیٰ حضرت کی جو مسائل پر جو نظر تھی وہ آپ نے سنی، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ چند ایک خوبیاں حضرت کے مختصر سے وقت میں بیان کر سکے ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ساتھ مفتی قاسم صاحب ہو، مفتی علی اصغر صاحب ہو، مفتی احسان صاحب ہوں، وہ بھی محمود بھائی نعت خواں ہوں، تو جب یہ سب ہوں تو پھر یہ اس وقت میں کتنا ہو سکتا ہے، تو یہ اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم بھی کچھ جمع ہو گئے کہ ذکر رضا کے ذریعے اور اعلیٰ حضرت کی بات بیان کر کے اپنے دین و ایمان کی بھی اس کو جلا دینے، اس کو اور تقویت دینے کی ہم کوشش کریں، اور دیکھنے سننے والوں کو بھی اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھے، اور ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد، نظریات، آپ کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں ارشادات عطا فرمائے ہیں عقائد و نظریات کے تعلق سے، علم و عمل کے تعلق سے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھیں کہ انشاءاللہ نجات ملے گی، اللہ نے چاہا اس کے حبیب کے صدقے میں نجات ملے گی۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شان امام محمد رضا، شان امام محمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا